السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں احکام استحاضہ کے بارے میں بات کروں گی آپ سے، جو کہ ڈیٹیل میں بات کرنے کی تھی۔ شارٹس میں آپ کو اتنا نہیں سمجھا سکتی تھی کہ ذرے ذرے وہ ریکارڈ کر کے میں بار بار چینل پہ ڈالتی رہوں، تو ایک بار میں اگر ایک مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا تو اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں۔ آپ لوگوں کو ڈھونڈنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ایک ہی ویڈیو میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، تو سب سے زیادہ احسن بات ہے، سب سے زیادہ بہترین بات ہے۔ تو استحاضہ وہ خون ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیوز میں سمجھایا کہ استحاضہ وہ خون ہے جو لڑکی کی جو مدت کے دن ہوتے ہیں، مثلاً پیریڈس کے دن ہے، کسی کو 4 دن آتے ہیں، کسی کو 5 دن آتے ہیں، کسی کو 7 دن آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پیریڈس کے دنوں کی زیادہ سے زیادہ جو دن ہوتے ہیں وہ 10 دن ہوتے ہیں۔ 10 دنوں کے بعد اگر خون آتا ہے، یعنی عادت کے جو دن ہیں اس سے زیادہ جو خون آتا ہے تو وہ استحاضہ ہوتا ہے۔ اور جو 50 سال سے زیادہ عمر کی ہماری مائیں ہیں، کبھی کبھار انہیں خون نظر آنے لگتا ہے، کمزوری کے باعث ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ حیض پیریڈس ہمارے دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئے ہیں، لیکن وہ حیض نہیں ہوتا، ہم اس حیض نہیں بولیں گے، وہ استحاضہ ہوتا ہے، وہ خون استحاضہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو استحاضہ کی اقسام میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک قلیلہ ہوتی ہے، ایک متوسطہ ہوتی ہے اور کثیرہ۔ سمجھانے کی بات اصل میں یہ تھی کہ ہم جو احکام استحاضہ ہے، استحاضہ جو ایک عمل ہے، جو نیچرل عمل ہے، جو عورت کے ساتھ ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کے باعث، اس میں ہم اپنی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز سب سے اولین عبادت ہے، فرض ہے، نماز ہم ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز ہم صرف پیریڈس کے دنوں میں، جو ہماری مدت کے دن ہیں، 5 دن ہیں، 7 دن ہیں، 6 دن ہیں، جتنے بھی ہمیں پیریڈس آتے ہیں، 9 سال سے ہمارے سٹارٹ ہوتے ہیں، کسی کو کب سٹارٹ ہوتے ہیں، تو جب سے سٹارٹ ہوئے ہیں تب سے مثلاً مجھے 9 دن آ رہے ہیں، مجھے 10 دن آ رہے ہیں، تو اس میں صرف نماز نہیں پڑھوں گی، فرض اپنا انجام نہیں دوں گی، لیکن میں استحاضہ کے جو دن ہوں گے اس میں نماز لازماً پڑھوں گی۔ اس کے لیے قلیلہ جو ہے سب سے کم درجہ ہے۔ قلیلہ وہ خون ہے جو ہماری روئی کے، ہم اگر روئی رکھتے ہیں، پیڈ رکھتے ہیں، تو پیڈ کے اندر، روئی کے اندر تو آتا ہے لیکن دوسری طرف وہ نہیں آتا، ٹھیک ہو گیا، اسے ہم قلیلہ کہتے ہیں، یعنی سب سے کم درجہ خون کا۔ اس میں یہ ہوگا کہ ہم ہر نماز کے لیے صرف وضو کریں گے، خود کو پاک کریں گے، ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو، ایسا نہیں کہ ہمارا وضو نہیں ٹوٹا تو ہم نہیں کریں گے، لیکن نہیں، اگر ہمیں یہ مسئلہ ہے تو قلیلہ میں بھی ہم ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کریں گے، پھر نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اور متوسطہ وہ ہے کہ دن میں ایک غسل کرے، ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے، اپنا اگر پیڈ ہے، کوئی روئی ہے، کوئی کپڑا ہے، اسے چینج کرے گی، پھر عورت نماز پڑھے گی، ٹھیک ہو گیا۔ کثیرہ وہ ہے جو ہر نماز کے لیے الگ سے عورت غسل بھی کرے گی، ہر نماز کے لیے الگ سے غسل کرے گی، اپنا پیڈ چینج کرے گی، اپنے کپڑے چینج کرے گی، اپنے آپ کو پاک کرے گی، مکمل طور پہ اپنے آپ کو مطمئن کرے گی کہ اب میں پاک ہو گئی ہوں مصلی پہ کھڑے ہونے کے جیسی، تو پھر وہ نماز ادا کرے گی۔ مثلاً فجر کے لیے الگ سے غسل، ظہر کے لیے الگ سے، عصر کے لیے الگ سے، اگر ٹھیک ہے مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ ظہر و عصر کو ملا کے پڑھ لیں، ان میں زیادہ آپ دیر نہ لگائیں۔ مثلاً آپ نے فجر میں غسل کیا تھا، ظہر اور عصر کو قریب کر کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، غسل کر لیں، پھر آپ وضو دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ سے کریں گے، ٹھیک۔ اور مغرب اور عشاء کے لیے پھر سے دوبارہ سے یہی ایک نگاہ کے لیے میں آپ لوگوں کو لکھا تھا، میں نے میرے پاس کوئی بورڈ ہے، اس پہ آپ لوگوں کو سمجھا دیتی، جیسے کہ ہم مدرسے میں جاتے تھے تو ہمیں بورڈ پہ سمجھایا جاتا تھا، لیکن فی الحال میرے پاس کوئی ایسی سہولت موجود نہیں ہے کہ میں یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں، لیکن میں اپنی ڈسکرپشن میں سارا اس کا طریقہ لکھ دوں گی۔ اور غسل استحاضہ بالکل غسل حیض کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے، جب بھی ہم غسل کریں گے غسل حیض کی طرح، ہم غسل ترتیبی جو ہم کرتے ہیں اس کا طریقہ سیم رہے گا، وہی طریقہ ہوگا غسل کا، اسی طریقے سے ہم غسل سر انجام دیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کام آپ کے ہماری آخرت کے لیے ہو رہا ہو اس میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ وقت ہے، یہ تیاری